السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہیں؟ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو جو ہماری ہے وہ ڈائری کے حوالے سے ہے۔ جی بالکل، آپ بالکل صحیح سمجھے۔ جو ڈائری آج کل خبروں میں ان ہے، بشریٰ بی بی کی ڈائری، جو آج کل میڈیا میں بھی کافی لوگ اور اینکرز اور پروگرامز میں PMLN کے لوگ اور دوسرے PTI کے جو حریف ہیں وہ اس کے اوپر سیاست کر رہے ہیں خوب اچھے طریقے سے، اور عوام ہماری ہمیشہ کی طرح بیوقوف بن رہی ہے۔ اسی حوالے سے ویڈیو آج کی بنائی ہے ڈائری کے اوپر۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ ہمارا چینل چینج دی نیشن، اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ آپ کے لیے ریسرچ کرتے ہیں ہم، اور انفارمیٹیو کلیکٹیو ایویڈنس کے ساتھ انفارمیشن دیتے ہیں آپ کو، تاکہ آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہو، آپ کو ملکی حالات، سوشل ایشوز اور دوسرے پولیٹیکل ایشوز پر آپ کو اچھا ایک چینل مہیا کیا ہوا ہے آپ کو۔ امید ہے آپ دیکھتے ہوں گے اور ہمیں بھی انکریج کریں، اور اگر کسی قسم کا ٹاپک آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر ویڈیو بنائیں، سوشل ایشو یا پولیٹیکل ایشو، تو ہمیں کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتایا کریں، تاکہ ہمیں پتہ بھی چلے کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور انٹرسٹ بھی ہے ملک میں آپ کا۔ تو اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں۔ ڈائری کا جو ڈائری میں وہ پولیٹیکل ایشو بنایا ہوا انہوں نے، آپ کو جیسا کہ پہلے ایک ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی سائفر کے اوپر، تو وہی اسی تناظر میں ایک یہ جو PTI کے اگینسٹ جتنے بھی حریف ہیں وہ کیس بلڈ کر رہے ہیں۔ عوام کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کیس بلڈ کر رہے ہیں اگینسٹ PTI کے۔ اگر عوام سمجھتی ہے کہ وہ شعور رکھتی ہے اور سیاست میں سمجھ بوجھ رکھتی ہے، تو وہ یہ لازمی سمجھیں کہ جیسے ہی PDM کی حکومت ختم ہوئی ہے، انہوں نے ایک ہفتے میں سائفر کا ایشو اٹھایا، دوسرے ہفتے میں اب ڈائری کا ایشو اٹھا دیا کہ ڈائری میں یہ لکھا ہوا تھا، ڈائری میں یہ لکھا ہوا ہے، ڈائری میں یہ لکھا ہوا ہے۔ ایک بندے کی پرسنل ڈائری بھی فرض اگر چلیں، مان بھی لیا کہ ڈائری ان کے ہاتھ لگ گئی ہے، اور لیکن اس کے حوالے سے میں ایک اور بھی بات کروں، جیسا کہ آج کا دور چل رہا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اتنا فاسٹ ہے، اتنی بھی عوام اب بیوقوف نہیں ہے۔ میں ہمیشہ سے آپ کو کہتا آ رہا ہوں کہ اپنے لیے متحد ہو کے لڑیں ان سیاستدانوں کو۔ مٹھی بھر سیاستدان ہیں، آپ اتنی بڑی عوام ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، لیکن آپ اپنے حقوق کے لیے لڑتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کے اگینسٹ لڑتے رہتے ہیں۔ PTI کے والے نون لیگ سے، نون لیگ والے PTI سے، PP والے MQM سے لڑ رہے ہیں، آپس میں ہی ہم بہن بھائی ہیں اور لڑ رہے ہیں، ملک و قوم کی خاطر نہیں لڑ رہے، کرسی کے لیے جنگیں ہیں ساری، وہ آپس میں کرسی کے ہوس میں ہیں اور ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں بلا وجہ۔ کوئی تک نہیں ہے، کوئی بیس لیس گراؤنڈ ہے، سارے بیس نہیں ہے کوئی کسی قسم کی۔ تو اپنے لیے بھی لڑا کریں، صرف پارٹیوں کے لیے نہ لڑا کریں۔ تو اس حوالے سے میں بتاؤں کہ جیسا آج کا دور چل رہا ہے سوشل میڈیا کا، آپ کسی کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ ڈائری کا کیا ہے، اب آپ اتنے عرصے سے ان کو پیچھے پڑے ہوئے ہیں، 1.5 سال سے PTI کے، تو آپ ڈائری اپنی طرف سے کوئی بھی بنا دیں۔ جیسے وہ ریحام خان نے اب ایک کتاب لکھی تھی کہ جی اس طرح کرتے ہیں خان صاحب، اس طرح کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، تو اس کے اوپر کس نے یقین کیا؟ یہ سارے بیس لیس قسم کے ایویڈنس انہوں نے دیے تھے، جی یوں ہے تو فلانا ہے ڈمکانا ہے، اور اس طرح کرتے ہیں۔ ایک بندے کو جب آپ نہیں گرا سکتے نا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ایک سینگ ہے، یہ کوٹ ہے کہ جب آپ کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس کے اوپر الزام تراشی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہی والا حساب ہوا ہے کہ ایک انتہائی گرے ہوئے حرکات کی جا رہی ہیں سیاسی پارٹیوں کی طرف سے، پرسنل اٹیکس ہو رہے ہیں، اور اس طرح کے ڈائریز اور یہ بیڈ رومز ان کے، کیا بندہ اس پلیٹ فارم پہ بھی ایسے الفاظ استعمال کرنے سے مجھے شرم آتی ہے۔ تو ڈائری کا بیسیکلی کوئی ایشو نہیں ہے، یہ صرف ایسے ہی انہوں نے ایک بنایا ہے ہوا کہ الیکشن میں جانا ہے ہم نے، تو اس پہ یہ لکھ دیں گے، بالفرض وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کے تعلقات تھے بھارت میں، تو ان کا ایسے تھا، ان کا پروگرام یہودیوں کے ساتھ تھا، اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کا پروگرام تھا، یا انہوں نے کوئی اور LGBT جیسے آج کل چل رہا ہے ایشو، تو اس کو لا کو اور منظم کرنے کا تھا، لوگوں کی ان کی سوسائٹی بنانے کا تھا، اس طرح کے وہ الزام امید ہے مجھے کہ وہ آگے فیوچر میں آئیں گے۔ تو آپ دیکھیے گا کہ یہ کہاں کس حد تک گر جاتے ہیں۔ جیسے اگر آپ کو یاد ہو 90s میں انہوں نے بی بی شہید کے ساتھ
کیسے ان کے پوسٹرز وغیرہ جہازوں سے گروائے تھے پیپلز پارٹی والے. جو پرانے لوگ ہیں ان کو ساروں کو پتہ ہے. بلاول صاحب بھول گئے ہیں اپنی والدہ کی انسلٹ, وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم تاریخ کو بھی ان کو یاد کرواتے رہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. آج کل کے اس سوشل میڈیا کے دور میں آپ اس طرح کے ٹیکسٹ استعمال نہیں کر سکتے. یہ بیسیکلی میں نے جو آبزرو کیا ہے وہ یہی ہے کہ جو پی ایم ایل این پی 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 کے سپورٹرز ہیں, مجھے کسی سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے, میری ایک آبزرویشن ہے, وہ اس حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کنجسٹڈ مائنڈ قسم کے ہیں اور فنڈامنٹلسٹ نہیں ہوتے جیسے بنیاد پرست, کہ وہ بڑھنا نہیں چاہتے آگے. ایک ان کی کنزرویٹو ٹائپ کی سوچ ہے اور عجیب سا ان کا نا دلیل نہیں ہے ان کے پاس کوئی. ضد پہ ہیں, انا پہ اپنی ایگو بنایا ہوا ہے انہوں نے کہ ہم اس پارٹی کو نہیں چھوڑیں گے, تو اس طرح فلانا. ایسی ان کی مجھے سوچ لگتی ہے. تو ریسرچ بیس ان کا کوئی نہیں ہوتا, بس ایسے جو ان کے لیڈر کہتے ہیں, جو سو کالڈ لیڈر ہیں وہ بنے ہوئے. جیسے مریم اورنگزیب نے ایک دفعہ کہا جی نواز شریف ایک نظریے کا نام ہے, تو وہ ایسے ہنسی آتی ہے ان کی باتوں پر. تو وہ بلا وجہ نہ کوئی ان کے پر ریسرچ ہے نہ کچھ. اب آپ نے ایک بندے کو زیر عتاب آیا ہوا ہے, جیسے خان صاحب آئے ہوئے ہیں, تو آپ ان کے گھر میں سرچ کریں, اپنی طرف سے ڈائری رکھ دیں وہاں پہ. کسی کو کیا پتہ کہ وہ انہی کی ڈائری تھی یا واقعی میں ایکچوئل ان کی ڈائری ہے. آپ جو جیسے ہماری پولیس ہے سب جانتے ہیں, ایک کسی قصوروار بندے کو کیسے چھوڑ دیتے ہیں وہ, اور بے قصور راہگیر کو چلتے جو وہ اس کی جیب میں سے ہیروئن کی پوڑیاں بھی برآمد ہو جائیں گی, چرس بھی برآمد ہو جائے گی, اس کے فرشتوں کو بھی نہیں پتہ ہوگا. تو یہ ڈائری والا ایشو, یہ لوگوں کو بیوقوف بنانا چھوڑ دیں آپ. کوئی ڈائری وغیرہ نہیں تھی. ڈائری تھی اگر تو آپ اسے وقت پیش کر دیتے ایویڈنس کے ساتھ, یہ جی ڈائری ہے ان کی اور یہ اس میں یہ کچھ لکھا ہوا ہے. آپ ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹس کو بلاتے اور ان کو کہتے جی ہاں جی ٹھیک ہے جی یہ انہی کی ڈائری ہے. تو آپ اچانک آپ ڈائری لے آئے ہیں. تو عوام کو میرا سب سے یہی ریکویسٹ ہے, اگر ہمیں جہاں بھی آواز آتی ہے, کوئی بھی پی ایم ایل این کا ہے, پی 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 کا ہے, یا جو بھی جس قسم کی پارٹی کا سپورٹر ہے, تو ان سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ کوئی ایویڈنس جو ہوتا ہے پیش ہوتی ہے, اس کی فیکٹس ہوتے ہیں, اس کی فزیکلی اویلیبلٹی ہوتی ہے, تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے آپ انالائز کیا کریں اور ہوا میں تیر نہ چلایا کریں اور ٹرک کی بتی کے پیچھے بھی نہ لگا کریں. جیسے یہ ریل ابھی انسیڈنٹ ہوا تھا, تو وہ کسی نے اپلوڈ کر دی ویڈیو کہ یہ لکڑی کی پلیٹ ٹوٹنے کی وجہ سے ہوا ہے, ہم نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی ہے. تو ایسے بیس لیس الزام لگانا, الزام تراشی کرنا, اسلام میں بھی الزام تراشی کو بڑا سخت منع کیا گیا ہے, لیکن ہم اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے. دین سے دوری کا یہ سارا ہے, جس کی وجہ سے خمیازہ کہہ لیں آپ. تو یہ ساری آپ کو حقیقت بتا رہے ہیں کہ ڈائری کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ صرف پوائنٹ سکورنگ کے لیے اور الیکشن کمپین کو بلڈ کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے اگینسٹ انہوں نے ایک ہوا شوشہ چھوڑا ہے, تو جس میں جو اس غبارے میں ہوا زیادہ تر رہے گی نہیں, نکل جائے گی. اور انشاءاللہ پاکستان پہ بھی اچھے دن آئیں گے, تب عوام کو سمجھ آئے گی. اس طرح کے سیاستدانوں کا دور اب زیادہ نہیں چلے گا انشاءاللہ. پاکستان کے لوگ کافی سمجھدار ہوتے جا رہے ہیں, باقی کچھ ہم بھی اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے. امید ہے آپ کو ہماری باتیں سمجھ آتی ہوں گی, اور آپ بھی ہماری باتوں پہ غور کیا کریں, انالائز کیا کریں, ذرا کمپیٹیٹیو اسٹڈی کیا کریں, دونوں سکے کے دونوں رخ دیکھا کریں آپ. تب یہ آج کی ویڈیو میں ہمارا پیغام ہے آپ کے لیے کہ کسی کے اوپر الزام تراشی نہ کیجیے, اور سارے حقائق کو اپنے مد نظر رکھ کے فیصلہ کیا کیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے بہزاد احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.